خدا کا سلام ہو پروفٹ اطہر اور ہمارے نبی سورج صاحب اور جتنے بھی انبیاء ہیں یورپ میں، سب کو خدا کا سلام ہو۔ تو میں حاضر ہو گیا ہوں، تو جب آپ چاہیں شروع کریں۔ جناب مسیح الزمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور اللہ کے باغ عدن، آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام میں، ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ کیا ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے، جیسے ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی یعنی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی کیا روح کو زندہ رہنے کے لیے بھی کسی عنصر کی ضرورت ہوتی ہے؟ شکریہ۔ جیسے جسم جو ہے کھانے پینے سے بڑھتا ہے، سورج کی روشنی اگر نہ ہو تو جسم اور یہ زمین جو ہے، ادھر سورج ٹھنڈا ہو ادھر ہم ٹھنڈے ہو جائیں، بہت ضروری ہے اس زمین کے لیے، ہمارے جسم کے لیے۔ ہوا یہ بھی بہت ضروری ہے جسم کے لیے۔ اب روحانیت میں روح کو کوئی اور غذا چاہیے، اس کا کھانا پینا جو ہے وہ معرفت الہی اور سچائی کو جاننا ہے، خدا کو۔ اس کے لیے سورج جو ہے وہ خدا کا پیار ہے جس سے وہ زندہ ہے۔ اس کے لیے ہوا جو ہے وہ جہاں وہ سانس لیتی ہے روح، وہ ہے کہ وہ اچھائی اور نیکی کی دنیا میں سانس لیتی ہے۔ تو اس طریقے سے روح کی غذا اور ہے اور جسم کی غذا اور ہے، تو یہاں پہ ہم غلط ملت کر دیتے ہیں۔ اگر جسم آپ پہلوان بھی بن جائے اور روح کو غذا نہ ملے تو روح کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جسم کو کھانا پینا نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اس طرح ہم روح کو بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ رہے گی۔ تو روح کی غذا اور جسم کی غذا اور۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر سوال کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں محترم قبلہ حضرت زاہد خان صاحب، میں نبی محمد صاحب کا انتہا پسندوں کے لیے پیغام پڑھ رہا تھا کتاب، مگر صفحہ نمبر 233 اور 260 تک جو جبرائیل، ابراہیم اور محمد صاحبان کے واقعات یا ذکر پڑھ کر یہ حیرت ہوئی کہ جب کہ جبرائیل اور یہ دونوں معروف انبیاء کو اب مکمل علم اکثریت میں انتہا پسند ہو چکے ہیں، پھر بھی یہ تینوں صاحب یورپ، امریکہ وغیرہ کے ہر پرامن ممالک میں اسلام لانے میں متحد ہیں، ایسا کیسے ہو سکا؟ اور پھر یہ اور ان کے اہل خانہ بھی آپ کی بیعت میں شامل ہو چکے ہیں، تو یہ دو کام کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی تعلیم اور پیغام تو اسلامی ممالک اور سوچ سے 180 ڈگری مختلف ہے۔ شکریہ۔ سید احمد، امریکہ۔ خدا آپ پر عنایت کرے کہ آپ تعلیمات کو بہت غور سے پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی اچھا سوال کیا، لیکن بات جو ہے درخت کے پتوں سے نہیں شروع ہوتی یا ٹہنیوں سے، بلکہ جڑ سے شروع ہوگی۔ محمد صاحب کی زندگی میں ہی اور محمد صاحب کے اختلافات ہو چکے تھے، کیونکہ محمد صاحب صرف شرطوں پہ کام کرنا چاہتے تھے اور بڑی بڑی فرمائشیں اور ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ تو اب کیونکہ جبرائیل آئے تھے اس غرض سے، کیونکہ عرب میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں توحید کا اندھیرا، اس لیے سب کچھ
نہ وہ کیا کہتے ہیں سب کچھ قبول کیا کہ یہ توحید کا پرچم، یہ روشنی زمین پہ آ جائے. سو بادل ناخوش تھا، ان سارے شرائط کو قبول کرتے رہے. جو جبرائیل نے مجھے بتایا ہے وہ بہت سی باتیں میں نے محمد صاحب کی کرمنل ایکٹ آف پروفیٹ محمد صاحب کے جرائم وہ میں نے تفصیلات سے لکھ دی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے محمد صاحب جو ہے 40 سال سے اوپر کا دور گزرا. اب جب محمد صاحب نے دیکھ لیا کہ میں نیچے جاتا ہوں تو مجھ پہ مصیبتیں ہی مصیبتیں، اور اوپر آتا ہوں تو کیونکہ خدا نے عہد دیا تمام انبیاء سے، تو اب یہ آئے ہیں. لیکن جس رفتار سے یہ 1500 سال اسلام پھیلاتے رہے، ان کے ساتھ ہی ابراہیم بھی ہے. یہ ابراہیم اور محمد صاحب جو ہے یہ رخسار سے رخسار لگا کر کام کرتے ہیں، اور ابراہیم صاحب جو ہے ان کی عیسیٰ ابن زکریا روح کی دنیا میں ہے. تو اب یہ جو ساری سپیڈ دے بیٹھے رفتار، اب اس کو ہینڈ بریک کون لگائے گا؟ تو اب آئیں گے بادل ناخواستہ. اب جو انہوں کی کوششیں کتنی روح کی دنیا میں، اور ابلیس بھی آرام سے نہیں بیٹھا ہوا. اس نے دیکھ لی ہے کہ اگر میں نے تو اسلام کو پھیلاؤ، اپنے آپ ہی ہو جائے گا خانہ خراب. بلکہ ابلیس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جب اسلام پھیل جائے گا تو یورپ امریکہ کئی ہزار سال پیچھے چلا جائے گا. اب ابلیس بھی اب آیا ہے، یعنی کہ جب سارے پتے ختم ہو گئے تو یہ آخری بس سٹاپ تھا جب انہوں نے دیکھ لیا نہ یہ میرا ویژن خراب، تیلی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے انہوں نے، نہ ابراہیم میرا کچھ بگاڑ سکا، نہ محمد، نہ یہ جبرائیل، کیونکہ جبرائیل تو پہلے پیچھے ہو گئے تھے اور بہت عرصہ پہلے وہ میرے ساتھ آ گئے تھے کہ میں توحید الہی کے پھیلانے میں تیرا ساتھ دوں گا اور یہ کہ خدا کی دنیا آ جائے. تو اب ان حقائق کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اٹس لیٹ بٹ از ناٹ ٹو لیٹ. دیر تو ہو چکی ہے لیکن ابھی بہت دیر نہیں ہے، یعنی کہ پہاڑ کی چوٹی سے گرنے ہی والے تھے. اب یہ آئے ہیں تو آئندہ کیا ہوگا؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں یا یورپ میں محمد صاحب صوفیت پھیلائیں اور صوفیت کے ان کو میری طرف لائیں، اسلام کو. اب جتنے صوفی ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو پھر جی جو آپ نے 1500 سال میں بگاڑ پیدا کیا ہو وہ 5 دن میں تو ٹھیک نہیں ہوتا، 15 دن میں. اس کے لیے وقت چاہیے. اب یہ واپس آ گئے ہیں اور یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اب شاید ان کا دماغ اور دل نہیں مانتا، کا اینڈ ہو چکا ہے. اور اب محمد صاحب نے کہا تھا کہ وہ کتاب لکھ دیں کہ دی گریٹسٹ پروفٹ دی آئیڈینٹی آف گاڈ. تو وہ میں نے ابھی آ جائے گی، بلکہ اس کی پوری کاپی آ جائے گی. پھر وہ لے کر کہتے ہیں کہ میں یورپ میں مسلمانوں کو اور امریکہ میں تیری طرف لاؤں گا تاکہ وہ ایک خاندان خدا کی ذات ہے اس میں شامل ہو جائے. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے. جی بہت شکریہ جی. حضور ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں جناب زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ میں نے آپ کے ایک ویڈیو میں یہ کہتے سنا کہ اے زاہد اب میں تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں دکھاؤں گا، تو کیا خدا کے ظاہری یا روحانی دنیاؤں میں اپنے بیٹا اور بیٹیاں بھی ہیں جو اس کی اپنی جسمانی ضروریت سے ہوں؟ اس بات پر روشنی ڈالیے گا، شکریہ.
پہلے آپ کو بنیادی چیز سمجھا دوں. جیسے بائبل میں خود عیسیٰ کہتا ہے کہ اے پترس، یہ بات تجھے خدا نے بتائی ہے کہ میں اس کا مقدس بیٹا ہوں، اور پھر خود ہی کئی جگہوں پہ کہتا ہے میں ابن آدم بھی ہوں. تو یہ جہاں مقدس بیٹا کہا گیا وہ جسمانی نہیں ہے. اب 1500 سال کے بعد بتا دیا خدا نے اس کا باپ جو تھا عیسیٰ کا وہ زکریا تھا، تو عیسیٰ ابن زکریا ہے. وہ باقی کتابوں میں ہے، آپ پڑھ لیں خود. اب آتے ہیں ہم اصل مضمون کی طرف. یہ تو جسمانی دنیا کا حال ہے. اب یہ کہ کیا روح کی دنیا میں بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. تو وہ جو گولڈن نور کے بیٹا بیٹی ہیں یا آسمانی نور کے بیٹا بیٹی ہیں، وہ خدا کے حقیقتاً روحانی بیٹا بیٹی ہیں. اور وہ جو ہے فرشتوں اور دوسری مخلوقات جو بنائی فرشتوں سے پہلے، ان سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو اب خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی صورت شکل پہ انسان کو بنایا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ محمد صاحب نے کہا کل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا نہ جنا گیا. ہاں وہ جنا تو نہیں گیا، وہ تو پہلا مقدمہ ہے کل جانوں کا، لیکن اس کی روحانی اولاد ہے. اور میں ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، انگنت دفعہ مل چکا ہوں اس مخلوقات سے. تو وہ خدا کے بیٹا بیٹی ہیں، روح کی دنیا میں صحیح بیٹا بیٹی ہے. تو ہمیں کس بات کا اعتراض کیوں ہے؟ کیونکہ بائبل میں دیکھ لو، وہ لکھا ہوا ہے جب خدا کے بیٹوں نے دیکھا خدا کی بیٹیاں، تو زمین کی بیٹیاں، تو انہیں پسند آئیں اور وہ ان کو بیاہ کر کے لے گئے. تو یہ لمبی کہانی ہے. جسمانی اولاد تو نہیں ہے، لیکن روح کی دنیا میں وہ اس کے روحانی بیٹا بیٹی ہے. جیسا اس نے مجھے خود کہا کہ تو میرا دل اور میرا روحانی بیٹا ہے. اب شاید آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ خدا نے ہمیں آنکھیں دی، خود اندھا ہو گیا. ہمیں سن سکتے ہیں، وہ بہرا ہو گیا. ہمیں ساری حصے دی، اس کے پاس کوئی حص نہیں ہے. ہمیں دل دیا، وہ دل سے نا آشنا ہے. تو یہ جاہلوں اور بے وقوفوں کی دنیا میں اپنا رہ کر ہم پھر معرفت الہی نہیں پا سکتے. ہم عورت کے ساتھ یا فرشتہ عورتوں کے ساتھ سو سکتے ہیں یا اعلیٰ مخلوقات، لیکن ہم کہتے ہیں خدا کو یہ کام یہ نہیں کر سکتا. بھائی تم کون تو ہوتے ہو خدا کو کہنے والے؟ سب سے پہلے ہر چیز کا ذائقہ تو اس نے خود چکھا. جیسے ایک کک جو ہے وہ کھانے بناتا ہے تو پہلے ذائقہ بھی خود بھی چکھتا ہے وہ. تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ خدا کو کہنے والے تو یہ کام کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. تو امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ قرآن سے اکثر مذہبی تعلیمات بھرپور انداز میں قتل و غارت کے لیے مائل کرتی ہیں، اور اگر خدا کے نام پہ لڑی گئی جنگ میں مومنین خود قتل ہو جائیں تو انہیں آخرت میں خدا کے نام پہ بہت سے وعدے بھی دیے گئے ہیں، جنت کی حوریں، رزق وغیرہ وغیرہ. جب میں قرآن یا دیگر الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کلام خدا کا نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی انتہا پسند طبقے نے خدا کے نام منسوب کر دیا ہے. کیا یہ میری دماغی الجھن ہے یا اس بات کی سچائی کچھ اور ہے؟ یہ دماغی الجھن نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دل کی آواز ہے جس کی لہریں خدا سے ملتی ہیں. میں اکثر
اکثر بتا چکا ہوں کہ 95%، 90% تعلیم جو قرآن کی ہے وہ محمد صاحب کی حکمت سے بھری ہوئی ہے. 5% جبرائیل اور کوئی 2% جو ہے وہ جبرائیل خدا کا ڈائریکٹ پیغام لے کے آئے تھے. انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر بھی عیسیٰ کی باتیں تو ہیں، خدا کی کوئی بات نہیں ملتی. اسی طریقے سے تورات کے اندر قرآن کی طرح لڑائیاں، مار کٹائیاں، حزقیہ نے اس کو مارا، ساؤل نے اس کو مارا، لڑائی، خون، مار کٹائیوں سے بھری ہوئی ہے. بالکل خدا کی طرف سے نہیں یہ کتاب. تو اب کیونکہ فرشتوں نے مذہب شروع کیے تو وہ وقت کے مطابق یہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا کچھ کریں کہ انسان کی گاڑی، ریل جو ہے وہ پٹری پہ آ جائے، وہ معرفت الہی کی طرف آئے. لیکن یہ کام نہیں ہو رہا مضبوط سے. اب میں آیا ہوں تو خدا نے بڑے حقائق کھولے. محمد صاحب کے بارے میں کتاب، جبرائیل نے بھی کہا کہ محمد صاحب کے جرائم، محمد نبی کے جرائم جو اس نے کی ہے. پھر عیسیٰ کے متعلق بھی بتایا، لکھ اس کی تکلیف دے سچائی عیسیٰ کی کہ اس نے خدا کے دل کو کیسے توڑا. پھر تورات کے متعلق بھی بتایا کہ انہوں نے کیسی کیسی باتیں منسوخ کی خدا کی طرف. تو آپ کے دل کی سزا بالکل صحیح ہے. اسی لیے خدا نے اب میرے دور میں نیا آدم ہوں کہا، مذہب کی صف لپیٹ دی، مذہب اینڈ ہو گئے. اب جو دور شروع ہوگا اس سے خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. مراد یہ ہے کہ انسان کا زندہ تعلق ہوگا، زمین انبیاء سے بڑھ جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ آج تک انسانی تاریخ میں ہزاروں میرے ماننے والے ہیں، 50 نبی آ چکے ہیں جن کا زندہ تعلق ہے خدا سے. یہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا. کبھی آ بھی گئے ایک دو نبی تو لانتے ملانتے اور قتل کرنے پہ تل گئے ایک دوسرے کو. تو یہ پہلا موقع ہے کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا. خدا کی بادشاہت سے مراد ایک دل کی زندگی شروع ہوگی کہ جس کا سب سے پہلی محبت کا حقدار خدا کی ذات ہوگی. اور خدا نے کہا وہ وقت آتا ہے اب جب زمین میرے محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی. آپ کی یہ الجھن میں نے دور کر دی ہے. میں مسیح زمانہ ہوں، زمین کا مسیح نہیں ہے، زمانوں کی مثال دی گئی ہے اور خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے. تو یہ آپ کی الجھنیں اس جواب کے بعد ختم ہو جانی چاہیے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، خدا کا نور کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان خدا کے نور کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اور انسانی روح کے اندر خدا کا نور کیسے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. میرے اس کے متعلق بہت سے سوالات ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں تھوڑا وضاحت سے بتا دیں. شکریہ. جب خدا اندھیروں میں تھا اس وقت تک تو نور نہیں تھے. تو پتہ لگا کہ خدا وقت اور خلا سے اور نوروں سے بہت اوپر ہے. اب نور جو ہے بعد میں آتا ہے اور خدا کی محبت پہلے آتی ہے. کیونکہ جب خدا نے چاہا کہ یہ کائنات تخلیق ہو تو جب تک شعور تھا تخلیق نہیں کی. جب ایموشنل جذبات آئے تو پہلے محبت آئی پھر زندگی آئی. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے یوں سمجھیں کہ جب کوئی شخص خدا کی طرف چلتا ہے، اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور خدا اس کی پہلی محبت ہو جاتا ہے، تو خدا اس کے اندر بیج ڈالتا ہے محبت کا. جب وہ بیج پھٹتا ہے تو اس کا جو پھل ہے وہ نور ہے.
تو محبت جو ہے وہ نور سے محاورہ ہے. اب نور جو ہے وہ کیا ہے؟ جب انسان کا جسم اس طرح سجدہ کرے کہ اس کی زندگی بدل جائے تو وہ جسم سچی سوچ کو بھی بلاتا ہے سجدے میں، قوم مقام کے شعور کو بھی بلاتا ہے، معرفت الہی کو بھی بلاتا ہے، خدا کی محبت کو ہی بلاتا ہے. جب وہ سجدے میں بلاتا ہے اور نیا سجدہ کر بیٹھتا ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے. تو اس محبت کے لین دین سے وہ جو خدا کا قوم مقام کا نور ہے وہ اس شخص کا بھی حصہ بن جاتا ہے. اور محبت جتنی زیادہ ہوگی جس کو خدا سے ہمیشہ کے لیے اور آخرت کے لیے، اس کے اندر جو بیج کی مقدار ہے اس میں نور کثرت سے آتا رہے گا. تو نور جو ہے وہ خدا کی محبت کے لین دین سے خدا اپنے محبت نور کا حصہ دیتا ہے. اب سوال یہ ہے، آپ کی روحانی حصے اس نور سے، اس محبت الہی سے نور آتا ہے. نور کے آنے سے آپ کی روحانی اندھا پن دور ہو جاتا ہے. آپ کی روحانی حصے دیکھتی بھی ہیں، مشاہدات بھی کرتی ہیں، موت کے بعد سفر بھی کرتی ہیں. تو اس کے آنے سے جو روحانی حصے کھلتی ہیں تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کے نور کے اندر جب جو آپ آئے ہیں وہ سب کچھ ایک سنگم پہ آیا ہے. جب آپ کا جسم، شعور، ضمیر، محبت روح کے اندر آئی تو اب نور جو ہے وہ پہچان ہے آخرت میں، وہ آئیڈینٹی ہے. اس نور سے پتہ لگے گا آپ کا رشتہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. وہاں سے پتہ لگے گا جتنا نور زیادہ ہوگا اتنی رفتار بھی ہوگی نور کی. تو نور کی بہت سی اپنا تشریح ہیں جو یہاں میں نے مختصر کر دی. اور نور اگر اتنا چھا جائے کہ وہ پھر رفتار بھی نہ پائے اور پلک جھپکنے میں پہنچ جائے اور وقت اور خلا سے بھی بالا ہو جائے، تو یہ نور خدا اس لیے دیتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی نور کی آخرت کے اندر. تو وہ نور دیکھا جا سکتا ہے. اب جیسے میں ہوں بیٹھا ہوا، میرے ارد گرد کبھی میرے موڈوں پر خدا کا نور بیٹھا ہوتا ہے، کبھی میرے سر پر، کبھی میں گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد مجھے دکھایا جاتی ہے میری روح. تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگر روحانی سے کھلی ہو. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، میں میڈیکل کے شعبے سے منسوب ہوں، زیادہ مذہبی رجحان نہیں رکھتا، لیکن حال ہی میں آپ کے چند ویڈیوز دیکھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. جہاں تک میری سوچ ہے، خدا نے ہمیشہ ہی اپنے فرشتوں اور اپنے انبیاء بھیج کر انسانوں کی رہنمائی کی. اس کی عمدہ مثال ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، سیرت نبوی، اولیاء اکرام کی زندگیاں اور روحانی رہنمائی. پھر بھی ہم مسلمان پوری دنیا میں ایک بدترین اور فتنہ آمیز لوگ جانے جاتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق خدا خود کہتا ہے، اگر تم پھل نہیں لے کے آؤ گے جو تعلیمات دی ہیں تو پھر میں اور قومیں لے آؤں گا. اب معرفت الہی کا سننا کافی نہیں ہے، سچائی کا، اس کا پھل بھی چاہیے. عمل کے بعد، عمل کے اندر ہی اور اس کے بعد اخلاص اور محبت کی وہ مثال قائم کی جاتی ہے کہ انسان اس شخص کو دیکھ کر اس کا دل خدا کی طرف سفر کر جائے. اب کیونکہ انبیاء آتے رہے، مذہب بگڑتے رہے اور خدا فرشتے اور مذہب لاتے رہے، لیکن ان سارے مذہبوں کے اندر ایک وعدہ ہے، نیا آسمان آئے گا، نئی زمین آئیں گی،
یعنی کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور جنم جنم انسان سفر نہیں کرے گا. مطلب راستہ ہے، منزل خدا کی ساتھ ہے. اور نئی زمین ہوگی، اس زمین پر وہ لوگ آ جائیں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا کے ساتھ، اور یہ زمین میرے محبت کرنے والوں کے نام ہوگی. یہاں تک ساری قرآن میں، تورات، انجیل میں یہ نبوت ہے کہ وہ دن آئے گا. وہ دن لانے کے لیے میں آیا ہوں. اور میں نے، اگر جو پڑھتے جائیں گے، خدا کے سارے راز تقریباً کھولتا جا رہا ہوں میں. اور خدا نے زندگی دی تو محبت کے راز الہی بھی، اور بھی راز الہی جو سائنس کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. اب دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے. آپ کیونکہ میڈیکل کے طالب علم ہیں تو یہ جان لیں کہ ایک تھوڑا علم رکھنے والا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ وہ خدا کا انکاری بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہت زیادہ علم والا جو پہنچ چکا ہے وہ خدا کے لیے قائل بھی ہو جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر ڈی مارٹن، مشہور شخص ہے امریکہ کے اندر، جیسا کہ ڈاکٹر ڈی میکا جنہوں نے پمپنگ ہارٹ بنایا. وہ کہتے ہیں جو میں ریسرچ کرتا ہوں انسانی برین کی یا انسانی جسم کی، اس کے اندر مجھے جتنا گہرا میں جاتا ہوں اتنے موتی ملتے ہیں کہ خدا کی ذات خالق ہے اس کائنات کی. اور کہہ بیٹھے ہیں کہ گاڈ از دی فرسٹ کاز آف دی یونیورس. یہ جتنی زندگی ہے یا کائنات ہے، اس کا جو پہلا مقدمہ ہے وہ خدا کی ذات ہے. تو اب جو ہے حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس یہ بتائے گی، جس میں میڈیسن بھی شامل ہو گئی مستقبل میں، کہ کیسے کائنات تخلیق ہوئی، اس کی تفصیلات بنائے گی. اور مسیح الزمانہ جسے خدا نے اپنا دل کہا ہے، وہ روحانیت میں یہ بتائے گا کہ کیوں بنائی گئی تھی یہ کائنات. اور خدا نے مجھے وہ تعلیمات دی ہیں جس سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ دیدار خدا بندی کر بیٹھے ہیں. 50 نبی آ چکے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جسم کا سفر کیا ہے، دماغ کا سفر کیا ہے، شعور کا سفر کیا ہے، اور سچ کا سفر کیا ہے، محبت الہی کا سفر کیا ہے، اور روح کہاں پر جا کر ایک بارش کی بوند ہے لیکن خدا کی محبت الہی کے سمندر میں گر کے وہ بھی سمندر ہو جاتی ہے. تو یہ ساری تعلیمات جو ہیں یہ اب آ رہی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب زمین خدا کے محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد علیہ السلام، آپ ایک اچھے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اپنی بات انسانیت کے سامنے رکھنا آسان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. کیا آپ کی تعلیمات سے پاکستانی معاشرہ مذہبی تنگ نظری سے باہر آ سکتا ہے؟ بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے میرے اپنے مذہب اسلام میں ہی اتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے اسے چھوڑ دوں. شاید یہی وجہ ہے کہ میری عمر کے کئی حضرات خدا سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. آپ اس بارے میں کیا نصیحت کریں گے؟ میں اگر پاکستان میں ہوتا تو پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے زندہ درگور کر دینا تھا. بلکہ کچھ نبی تھے، ان کو میں نے سمجھایا بھی، حالانکہ انہوں نے مناظرہ بھی کیا مجھ سے. پھر خدا سے خبر پا کے میں نے کہا کہ بھائی تو نے نہیں جانا پاکستان. وہ گیا اور پھر گولیاں عدالت میں ہی کھائی. تو پاکستان کا ماحول جو ہے وہ جہنم بن چکا ہے. اور یوں کہہ لیں کہ مجھے ہر اسلامی ملک کے اندر بلیک لسٹ کر دیا ہے. اور مجھے تو یہاں تک پتا چلا کہ میرے خلاف 200 مقدمے بنائے ہوئے، ہر مقدمے میں مجھے عمر قید یا سولی. تو یہ وہ معاشرہ ہے. لیکن
ہمیں پہلے جاننا چاہیے کہ اس کی ابتدا کرنے والا کون ہے. اس کی ابتدا کرنے والا محمد خود ہے جو نبی تھا. اس نے قرآن جو ہے وہ 95% جو ہے اس کی حکمت کا کلام ہے. وہ خود بھی کہتا ہے کہ مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ تم غور کرو. وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو اب یہاں پر 12,000 قتل ہو چکے ہیں اور وہ قتل جو ہے وہ محمد صاحب کے کھاتے میں دیکھے گئے. تو جو نبی قتل ہوئے خاموش کر دیے گئے وہ تو روح کی دنیا میں اوپر چلے گئے، محمد صاحب نیچے آ رہے ہیں. اب اس قتل و غارت گھٹن کے ماحول کو کون روکے گا؟ اس کو ایک ہی چیز ہے جو روک سکتی ہے، وہ ہے خدا کی ذات. اور اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی کیونکہ ان کا تعلق تھا فرشتوں سے. اب خدا کہتا ہے میرا زمانہ آتا ہے. بس ایک نبوت ہے سارے مذہبوں میں کہ نیا آسمان نئی زمین ہوں گے، یعنی کہ نیا آسمان جہاں پہ خدا دکھائی دے گا. ان ظالموں کو دکھائی اس لیے نہیں دیتا کہ یہ اندھے ہیں. نئی زمین، اس زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. تو یہ جو جہنم بنا دی کہ سانس لینا بھی دشوار کر دیا، اس کا جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ محمد ہے. اچھے کام بھی کیے توحید کا، لیکن خون بھی بڑے کیے. اور جبرائیل کہتے ہیں میں نے اس کو بہت سی باتوں میں روکا لیکن میری اس نے ایک نہ سنی. اس لیے فرشتوں کا کلام کوئی ہوگا 5%، باقی 95% محمد کا حکمت ہے اس کے اندر. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری الزام جو ہے تراشی یہ خدا پر جاتی ہے، لیکن خدا نے تو مذہب ہی نہیں شروع کی ہے. اس کا مضمون اور ہے، اگر آپ میری آڈیو پڑھیں تو وہاں سے یہ مضمون صاف ہو جائے گا. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں حضرت ذات خان صاحب آپ کی تعلیمات میں گناہ کی کیا تعریف ہے؟ یعنی خدا کی نگاہ میں وہ کون سا عمل یا سوچ ہے جسے ہم گناہ کہہ سکتے ہیں، اور ایسے گناہ سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ انسان خدا کو بھول جائے اور اپنی پیٹھ خدا کو دکھا دے. بس یہیں سے پھر سارے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے. بلکہ تورات، انجیل اور قرآن کی تعلیمات سے بھی میں ایک مثال دیتا ہوں. جب ابراہیم نے بوڑھا ہو گیا تو خدا آیا اور کہا میں تجھے امام بناؤں گا. اس نے کہا میری اولاد کو میں بھی بنانا. تو خدا نے جب یہ سنا تو پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا کہ اے ابراہیم وہ ظالم ہے. 8 بچے تھے، وہ ظالم ہے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو خدا کو بھول جائے دل سے، بس اپنی پیٹھ دکھا دے. اس کے بعد جتنا بھی اس کا سفر ہوگا وہ اندھیروں کی طرف ہوگا. پھر گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا. اور جو خدا کی سے غافل نہ ہو، خدا کے لیے صبر کرے، وہ نور کی طرف جو آتا ہے اندھیرے چھوڑ جاتے ہیں، گناہ بھی چھوڑ جاتے ہیں اسے. تو سب سے بڑی ڈیفینیشن ظالم وہ شخص ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے خدا کا اقرار کرے اور خدا کو بھول جائے اور پھر اپنی پیٹھ دکھائے اور زبانی کلامی اپنی خود غرضیوں کے لیے خدا کا نام استعمال کرتا پھرے. تو پہلے جو ہماری تعلیمات ہیں وہ آپ پڑھیں، وہ سب سے پہلے آپ کو اندھیروں سے نور محبت کی طرف لائیں گی. اور جو آپ خدا کی محبت کے اندر زندہ ہو جائیں گے سب گناہ جھڑ جائیں گے آپ کے. جی بہت شکریہ حضور. یہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا آخری سوال ہے. جی ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد علیہ السلام صاحب ہمارے ہاں ایک خاص قسم کے رشتہ جسے وٹا سٹا کہا جاتا ہے، یعنی دونوں گھروں سے لڑکیاں دی جاتی ہیں.
اگر ایک شادی ٹوٹ جائے تو دوسری لڑکی کی بھی طلاق ہو جاتی ہے. میری شادی بھی اسی طرح ہوئی ہے. میری بہن کو طلاق ہوئی ہے اور اب مجھے اسی مجبوری میں اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی جو میں نہیں چاہتا. سخت پریشان ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تو خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ خدا آپ سے سخت ناراض ہوگا. سب سے پہلی بات یہ وٹا سٹا اور یہ کہ والدین اور رشتہ دار رشتے چنتے ہیں جس میں زبردستی بھی ہوتی ہے، اور جو بچیاں ہیں لڑکیاں وہ ماں باپ کی عزت کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دیتی ہیں. تو اگر آپ نے، یہ تو بہت ظلم ہے وٹا سٹا. اور یہ کہ عورت کو آزادی نہیں ہے کہ وہ خود چنے. یہ رشتہ دار، یہ چاچے مامے، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ والدین. کیونکہ انجیل کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ عورت اور آدمی وہ ایک ساتھ رہیں گے، خود فیصلہ کریں گے. اب اگر آپ نے اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دی کہ آپ کی بہن کو طلاق ہوئی، جو بہن کو طلاق ہوئی وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اب آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے تو خدا صرف ناراض ہی نہیں ہوگا، خدا جو ہے اپنی کمر دکھائے گا، آپ کو پیٹھ دکھائے گا. یہ ظلم کی انتہا ہے. آپ بالکل طلاق نہ دیں اور اس سڑی ہوئی بوسیدہ رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کریں تاکہ معاشرے میں عورت کا ایک مقام ہو اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، ہم آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام کے اختتام پر آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا اور ہماری روحانی رہنمائی کی. ہمارے پیغمبر خدا حضرت سورج خان صاحب کے ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم کے ساتھ ہم دوبارہ معینہ وقت پہ پھر حاضر ہوں گے تمام ممبران کے لیے سوال جواب کی تقریب کے ساتھ. آپ سب پر خدا کی سلامتی. ہاں جی اطہر صاحب، اگر آپ ختم کر چکے ہیں، اچھا وہ آپ کی آڈیو آ گئی، دیکھ لیتے ہیں. ہمارے نبی اطہر صاحب اور سورج صاحب اور جتنے بھی اہل دل ہیں وہ فقط یہاں پہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہر قسم کا سوال کر کے وہ یہ جان سکے کہ یہ کیا خدا کی تعلیمات ہیں جو ظلمت سے بھری ہوئی ہیں، یا خدا اور ہے اور انسان اتنا نیچے گر چکا ہے کہ اپنی نجات کے لیے فرشتوں کو دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو جب تک اختیار ہے، جب تک یہ اندھیروں کی دنیا میں ہے، اس لیے وہی کہ جنت میں، وہی دوزخ میں، وہی آگے پیچھے پھینکتے ہیں. تو اب یہ فرشتوں کا دور ختم ہو گیا، اب یہ خدا کا دور شروع ہوا ہے. نیا آسمان اور نئی زمین. اب یہ زمین محبت کرنے والوں کے نام ہوگی. تو آپ سب کا شکریہ، اور اپنے جتنے بھی سوالات ہیں ہر قسم کے موضوع پر، سائنس کا موضوع ہو، میڈیکل فیلڈ ہو، کوئی بھی ہو، آپ یہ کر سکتے ہیں. اور خدا نے چاہا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ مطمئن ہو جائیں تاکہ آپ کی پرواز ہو جائے خدا کی طرف جو محبت کا حاصل ہے.